ہلال عید مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے لیے بے چین رہتا ہوں. عید کے چاند کی حیثیت کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے رخ والضحیٰ کے سامنے؟ بلکہ میرے امام نے چاند کو نور کہاں سے ملتا ہے اور سورج کو روشنی کہاں سے ملتی ہے، میرے امام نے اس عقدے کو کتنے بہترین انداز سے جو وہ پیش فرمایا. کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری و ہوا، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری و ہوا. تو حضور علیہ السلام لباس کا اہتمام فرماتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے تھے کہ غریبوں کے لیے بھی لوگوں سے کچھ جمع کرو. غریب لوگوں کے لیے کچھ پیسے، کچھ چیزیں اکٹھا کی جاتی تھی اور عیدگاہ کی طرف اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے. اور جب پھر وہاں پہنچتے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بعض صحابہ سے کہتے اب جو غریب لوگ ہیں، غریب مسلمان، یہ رقم، یہ پیسے، یہ چیزیں جو آئی ہے یہ ان کے درمیان تقسیم کر دو. یعنی عید کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ غریب مسلمانوں کو اس دن کثرت کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، ان کو نوازا جائے، ان کو عطا کیا جائے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس شان سے عیدگاہ جاتے تھے اور خوشی کا اظہار فرماتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور خوشی کا اظہار بھی اس شان سے ہوتا تھا کہ جب لوگ ملتے تو حضور علیہ السلام ان کو بہت پرتپاک انداز سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہمیشہ ہی خوش رہتے تھے، بلکہ ان کی شان توریت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آخری نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ مسکرائیں گے، ان کی ہونٹوں پر ہمیشہ تبسم رہے گی. میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے، لیکن عید کے دن حضور کو دیکھ کر کے اجنبی بھی پہچان جاتے تھے، بلکہ کافروں کو بھی پتا چل جاتا تھا آج حضور کے وجود ناز پر جو خوشی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عید کا دن آ گیا ہے. تو آج کے دن اظہار خوشی کرنا یہ سنت ہے. بچوں پر خرچ کیا جائے، گھر والوں پر خرچ کیا جائے، لوگوں سے ملا جائے، ملاقات کی جائے پرتپاک انداز میں. اور آج کے دن مصافحہ کرنے کے ساتھ گلے ملنا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے کہ گلے ملا جائے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوا جائے. اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ عید کے دن دیکھیے مصافحہ جب جب ملو تب تب سنت، لیکن معانقہ جس کو کہتے ہیں یعنی گلے ملنا، وہ سفر سے آؤ تو سنت ہے، جمعہ کے دن سنت ہے یا عید کے دن سنت ہے. بس اس کو روز کے لیے نہیں رکھا، روز پسند بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس کو مخصوص موقع پہ رکھا گیا. کیوں مسلمان مل رہے ہیں عید کے دن؟ گلے کیوں مل رہے ہیں؟ گلے اس لیے مل رہے ہیں کہ مسلمان لوگوں کو بتا رہے کہ صرف ہماری ہتھیلیاں نہیں ملی ہوئی ہے بلکہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. یہ عید کا فلسفہ ہے کہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ گلے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے، یہ امت کی منافقت کی علامت ہوگی. جب لوگوں کے اندر نفاق پھیل جائے گا تو وہ گلے ملیں گے لیکن ان کے دل نہیں ملیں گے، اور جب امت میں نفاق پھیل جائے تو پھر امت پر تباہی ہوگی، امت میں فتنوں کا ظہور ہوگا. تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ایک اور بات، عید کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. یہ اعلان ہمیشہ نہیں ہوتا، مخصوص موقع ہیں، شب برات، شب قدر، لیلۃ الجائزہ جو رات گزری نا، یہ جو شب عید ہے اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، اور یہ رات بھی شب برات اور شب قدر سے کم نہیں ہے. لوگوں کو لیلۃ الجائزہ کی اہمیت نہیں پتہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے لیلۃ الجائزہ میں یعنی شب عید میں قیام کیا تو
تو اس قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی رات قرار دیا. سو وہ گزر گئی لیکن جب تو ایسے مخصوص موقع پہ اعلان ہوتا ہے میرے بندوں مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. تو بندے جو مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. اور جب وہ عید کے بعد لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ اپنے گھروں کو لوٹے اعلان کر دو کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیا ہے، ان کی ایسی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے. جس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور یہ عید کی نماز پڑھ کے اب گھر جا رہے ہیں تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں.